ٹھنڈے نعروں سے نہیں ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ اس شہر لاہور کے زندہ دلانے لاہور کی آواز نہیں ہے، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم کے خلاف مردے جنگ ہوئے گی۔ زندگی دے ہاسے آنے مکھ موڑیا، بجلی دے بلاں ساڈا لک توڑیا، آٹے چینی دال بھی نہ ککھ چھوڑیا، آٹے چینی دال بھی نہ ککھ چھوڑیا، جند جان مردے دے بنگ ہوئے گی۔ ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم کے خلاف مردے جنگ ہوئے گی۔ مل پٹرول دا بھی حدوں لنگیا، ہر شے نو ایس شیش ناگ ڈنگیا، سارے آسے آسی چورا ہتھ رنگیا، سارے آسے آسی چورا ہاتھ رنگیا۔ یہ ملک بناتا، یہ ملک رہے گا، یہ ملک رہے گا، انصاف بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، یہ ملک بنے گا۔ میری جان چباتے، میری آن چباتے، تیز ہو تیز ہو، گلیوں سے بازاروں سے، چوکوں سے چوراہوں سے، تعلیمی اداروں سے، تکبیر! یار یہ اللہ کے شیروں کی آواز اتنی تو نہیں ہوتی، یہ 7-8 کلب ہے، ذرا پتہ تو لگے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ابھی بھی اللہ کی کبریائی ہے، ذرا سوچ کے اللہ کی کبریائی پوری طاقت سے۔ یہ جو پیچھے فون سن رہے ہیں ذرا ایک منٹ ہولڈ کراؤ نا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! انقلاب انقلاب! اسلامی انقلاب! حافظ کے ہم دستو بازو، حافظ کے سوچ کے دھارے بدلیں گے، تب منظر سارے بدلیں گے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، تب حالات کے دھارے بدلیں گے۔ اے جوانوں اب اپنی لکھنی ہے خود تک۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج چترال کے پہاڑوں سے کراچی کے ساحل تک پورے ملک میں 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر یہ دھرنے ہو رہے ہیں، اور یہ دھرنے صرف اس وقت ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ حکومت پیٹرول کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں زہر گھول رہی ہے، ناجائز ٹیکس لگا کر غریبوں کے لیے زندگی حرام کر رہی ہے، اور اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے وہ عیش و عشرت کے اندر مست ہے۔ ابھی آپ نے محسن نقوی کا وہ بیان سنا کہ یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے۔ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ لیکن بڑی تاخیر سے ان کو ستاروں کا حساب آیا۔ یہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ منظر کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب طیارے بھی خرید رہے ہیں۔ آپ نے سنا مریم نواز نے طیارہ خریدا، اور بھی لوگوں نے اپنے اپنے طیارے رکھے ہوئے ہیں، لیکن قیصر بنگالی نے جو بات کہی وہ شاندار بات کہی۔
ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عوام جب بپھرنا شروع ہوں گے تو یہ ایئرپورٹ کیسے پہنچیں گے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ سے عاصم منیر صاحب حافظ بھی ہیں، انہوں نے قرآن جو حفظ کیا ہے اس میں یہ بات تو انہیں پتہ چل چکی ہوگی کہ جو لوگ قابل زکوٰۃ نہیں ہیں ان سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، یہ ٹیکس لینا غلط اور حرام ہے۔ آئین پاکستان کے تحت یہ ایک ڈاکہ ہے اور پاکستان کے عوام اس ڈکیتی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ عوام کی جنگ، جماعت اسلامی اس ملک کی واحد منظم جماعت ہے جو عوام کے اس مسئلے کو لے کر نکلی ہے اور آج پورے ملک میں 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر دھرنے دے رہی ہے۔ یہ صرف عوام کی لڑائی نہیں ہے، جماعت اسلامی نے اس سے پہلے جو جنگ لڑی ہے وہ فکر کی اور وہ علم کی جنگ تھی، اور جماعت اسلامی الحمدللہ یہ جنگ جیت چکی ہے۔ آج کی جنگ عوام کی اور حکمرانوں کی جنگ ہے، اور عوام کے حکمرانوں کی، عوام اور حکمرانوں کی اس جنگ کو اگر کوئی سیاست سمجھتا ہے تو یہ ہماری سیاست ہے، اگر کوئی اسے دین سمجھتا ہے تو یہ ہمارا دین ہے۔ اس ملک میں عوام کی جو بدترین صورتحال ہے اس سے نجات کا واحد راستہ اسلام اور اسلامی انقلاب ہے۔ اس ملک کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، اور اسی انقلاب کے لیے ہم عوام کی اس جنگ کو لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! ہاں، یہ وہ نعرہ ہے کہ جو ہماری پہچان ہے، باقی تو احتجاجی نعرے ہیں نا، تو یہ تکبیر کا نعرہ بتائے گا کہ آپ کتنے جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اچھا، ایک نعرہ اور میں لگاتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں گے۔ اور جواب کیا دیں گے؟ میں کہوں گا پیٹرول مہنگا رہا تو پبلک، آپ کہیں گے سڑکوں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پیٹرول مہنگا رہا تو پبلک، پیٹرول مہنگا رہا تو پبلک، پیٹرول مہنگا رہا تو پبلک، مہنگا پیٹرول، مہنگا پیٹرول، مہنگا پیٹرول، جعلی حکومت، جعلی حکومت، جعلی حکومت۔ نعرہ تکبیر! حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت۔ لوا کر دیکھو، ٹکرا کر دیکھو، جس نے دیکھا ہے، جس نے پرکھا ہے، وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے۔ پتھر پہ لکھا ہے، پانی پہ روا ہے، یہ دیس گواہ ہے، طلبہ بھی گواہ ہے، استاد گواہ ہے، استاد گواہ ہے۔ سورج سے پوچھا تو کرنیں بولی، تاروں سے پوچھا تو جم جم بولی، بارش سے پوچھا تو جم جم بولی، تو جم جم بولی، دریا سے پوچھا تو روانی بولی۔ ذرا سوچ کے کہنا، ذرا دھیرے دھیرے، باطل نہ سن لے، مریم نہ سن لے۔ اس راہ کے اندر لاشیں بھی ملیں گے، ذرا ہولے ہولے آہستہ بولو، ذرا ٹھہر کے بولو، ذرا سوچ کے بولو۔ یہ راہ کٹھن ہے، اس راہ کے اندر جیلیں بھی ہوں گی، کوڑے بھی پڑیں گے، مقتل بھی سجیں گے۔ کیا پھر بھی کہو گے؟ ہاں پھر بھی کہیں گے۔ یہ راہ کٹھن ہے،
जेलें भी होंगी, मक्तल भी सजेगा, फिर खून बहेगा। जरा सोच के कहना, जरा धीरे धीरे, गर सोच लिया तो, गर होश लिया तो, फिर डरना कैसा, घबराना कैसा। और शेर के बच्चों, अल्लाह के शेरों, मोहम्मद के गुलामों, ललकार के कह दो, तुम सबको सुना दो, जनता है जमीयत, जनता है जमीयत, जनता है जमीयत। नारे तकबीर। तो अब क्या होगा? जीना होगा, मरना होगा। हजरात, जीना होगा, मरना होगा। अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब पिंडाल में पहुंच चुके हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद। हम दस्तों बाजू तालियां लगा के जरा जज्बाती अंदाज में नारा लगाए। हम दस्तों बाजू, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम साथ कटेंगे। ये प्यार है किसके, ये भाई किसके, ये बेटे किसके। ये साथ जिएंगे, ये साथ मरेंगे, ये साथ कटेंगे, ये साथ जिएंगे। ये बेटे किसके। नारा तकबीर। हम सब दीवाने, हम सब दीवाने, हम साथ चलेंगे, हम साथ रहेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे। हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने, हम सब दीवाने, हम सब मस्ताने। मजदूरों और किसानों का लीडर है शेर जवानों का। जीना होगा, मरना होगा। एक आवाज होके जवाब दे। जीना होगा, मरना होगा। 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 इनकलाब, इनकलाब खून रंग लाएगा। जीना होगा, मरना होगा। मोहतरम हाफिज साहब जो हैं वो धरने के अंदर मौजूद हैं। तमाम साथी भरपूर जवाब दें। हाफिज, 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 हाफिज। ये तमाम लोग बैठ जाएं। हाफिज साहब बैठ गए धरने के अंदर। पीछे पीछे होके तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। धरने का हाफिज साहब ने भी धरना दे जब दिया है। तक नारे लगाएंगे, नारों की गूंज में अब से थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान आपसे और पूरे मुल्क से मुखातिब होंगे। हम अभी यहाँ धरना जारी है। ये धरना पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम की लड़ाई है। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप उनकी तर्जुमानी कीजिए और नारों का जवाब दीजिए। जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, महंगा पेट्रोल ना मंजूर, ना मंजूर,
नामंजूर, महंगा पेट्रोल नामंजूर, महंगा पेट्रोल नामंजूर, महंगा पेट्रोल नामंजूर, महंगी बिजली नामंजूर, महंगी बिजली नामंजूर, महंगा डीजल नामंजूर, महंगा डीजल नामंजूर, महंगी तालीम नामंजूर। इस मुल्क में आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब उसका इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी के ये धरने शाम 4 बजे से चित्राल के पहाड़ों से लेकर कराची के साहिल तक हो रहे हैं। लाखों इंसान इस वक्त सड़कों पर हैं और अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम ना की तो पूरी पाकिस्तानी कौम जमात इस्लामी के पीछे खड़ी है। आइंदा आने वाले दिनों में ये तहरीक फिर और आगे बढ़ेगी और 25 करोड़ अवाम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। आपका ये धरना अवाम को एतमाद दे रहा है। पूरी मजबूती के साथ बैठिए, पूरे एतमाद के साथ बैठिए। आप और अवाम एक पेज के ऊपर हैं और जमात इस्लामी की ये लड़ाई 25 करोड़ इंसानों की, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है। नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इंकलाब इंकलाब, इंकलाब इंकलाब। मुल्क में तुम देखना। मैं एक और नारा लगाता हूं, आप उसका जवाब देंगे और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। पेट्रोल महंगा रहा तो पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। और लाहौरियों जरा आप साहब दसो तो सही कि आप साहब कितने आए ने, किवें दसोगे? रगड़ा ला के एक मस्त मलंग ने मस्ती में एक मस्त मलंग को यूं रगड़ा, पहले सर रगड़ा, हजरात फिर धड़ रगड़ा। नईमुर रहमान नज़ीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कलंदर स्टेज के ऊपर आपके सामने आ रहे हैं, उसका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाफिज हाफिज। चलो ये हाफिज 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 हाफिज। नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर, हाफिज नईम अपना रहबर। मजदूरों और किसानों का जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। आज भी होगा कल भी होगा, आज भी होगा कल भी होगा। जीना होगा मरना होगा। तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो। इसकी सियासत है, देता कुरान की दावत है। मतलब नारा तकबीर, नारा तकबीर, इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब। तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لاہور کی جین زی کو اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے شاباش کے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آج لاہور کے نوجوانوں نے اپنے قائد، اپنے رہنما حافظ نعیم الرحمان کی کال پر اپنے گھروں سے نکلے، اپنے مقامات سے جلوسوں اور ریلیوں کی صورت میں اس مقام پر پہنچے ہیں. محترم امیر جماعت، آپ نے 4 بجے سڑکیں بند کرنے کا کہا تھا. لاہور کے نوجوانوں نے جمعے کی نماز کے بعد سے اللہ کے حضور سربسجود ہو کر دعا مانگ کر اپنی اس تحریک کا آغاز کیا اور کامیاب و کامران ٹھہرے. امیر محترم، آپ نے پورے پاکستان میں 510 مقامات پر سڑکیں بند کرنے کی ہدایت کی تھی. آج 25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ 5000 سے زیادہ پاکستان کی سڑکیں بند ہوئی. اور یہ فارم 47 کے حکمران وہ وفاقی حکومت میں ہو یا صوبائی حکومت میں ہو، ہم نے دیکھا کہ ان کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، وہ منتیں اور سماجتیں کرتے نظر آئے. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آپ کی ہمت نے فارم 47 والوں کی ہمت کو توڑ دیا ہے. آپ کے حوصلے نے حکمرانوں کو لرزا کے رکھ دیا ہے. آپ کے حوصلے اگر بلند رہے تو یہ نظام بدل کر رہے گا، یہ چہرے بدل کر رہیں گے. اور ہم آج امیر جماعت سے یہ کہتے ہیں کہ امیر جماعت، آپ قدم بڑھائیے. لاہور شہر کا نوجوان آپ کی پشت پر کھڑا ہے. اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے پرعزم نوجوانوں، ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا اظہار کر دیجئے کہ آج امیر جماعت آئندہ کے جس لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز اس پر لبیک کہیں گے. قدم بڑھاؤ حافظ نعیم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ حافظ نعیم، قدم بڑھاؤ حافظ نعیم، قدم بڑھاؤ حافظ نعیم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اب تو حکمرانوں کے وزیروں سے ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. او احمقو، ہم نے تو مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر 25, 26, 27 نومبر کو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ملک کا یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. اب اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں کہ آپ نظام بدلنے کے لیے تیار ہیں، تیار ہیں. میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے اور میرے محبوب قائد جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمان کو کہ وہ آئیں اور لاہور کے عوام سے خطاب کریں. پورے پاکستان کے لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. امیر محترم کا خطاب
इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में सुनेंगे, 25 करोड़ अवाम सुनेंगे और आइंदा के लाहे अमल का वो ऐलान करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब, इनकलाब, जुल्म के निजाम को, जुल्मतों की शाम को, जुल्मतों की शाम को, महंगा पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगा डीजल, महंगी तालीम, महंगा इलाज, महंगा इलाज, ना मंजूर, ना मंजूर, महंगा पेट्रोल ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। उठो हुण ते हो गई ये जुल्म दे अखीर, मुल्क ते लुटेरे आंधी बन गए जगीर। कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर, कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर। जाबो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। खोलवे जेड़ा गरीब दे करार नू, तोड़ पन देंगे उस इख्तियार नू, अग ला देंगे उस इक़्तिदार नू, अग ला देंगे उस इक़्तिदार नू। ज़ालिमां दे लई ज़मीन तंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, जुल्म दे खिलाफ मुर्दे जंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पेट्रोल दा भी हदो लंघिया, हर शै नू ऐस शीश नाग डंगिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर, ज़िम्मेदारान जमात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, नौजवानों, तालिब इल्मों, मज़दूरों, किसानों और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मकामात पर लोग सड़कों पर मौजूद हैं और अगर हुकूमत ने फायर वॉल कुछ कम की हो तो मेरी आवाज़ भी सब तक पहुंच रही होगी। कराची के और गवादर के साहिलों से लेकर यहाँ लाहौर और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए इस्लामाबाद में और शाहराह कराकरम पे, इसी तरह चित्राल में, इसी तरह सवात में, मालाकंड में, दीर में और इसी तरह बुनेर में और मुख्तलिफ मोटरवेज पे पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे बलोचिस्तान में लोग सड़कों पर हैं। हमने 4 बजे की कॉल दी थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि जुमे से भी पहले सूबा सिंध का पसमानदा इलाका जिला थरपारकर, वहां नौजवान निकल कर खड़े हो गए थे और उन्होंने थरकौल वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया था। मैं सिंध के इन सपूतों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं चित्राल में दुरोश पर बैठे हुए नौजवानों को और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आज की इस कॉल पर लब्बैक कहा है। इसी तरह बलोचिस्तान के हालात आप सबको मालूम है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपील की, 18 मकामात बलोचिस्तान में तय किए, लेकिन 21 मकामात पर तारीख साज रोड ब्लॉक किया लोगों ने और भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ बलोचिस्तान जुड़ गया। और यही जमात इस्लामी है जो बलोचिस्तान को, बलोचों को और पश्तूनों को, जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रहने वालों को,
جو سندھ کے تمام مہاجروں اور سندھیوں اور بلوچوں کو، جو پنجاب کے پنجابیوں کو، سرائکیوں کو، بلوچوں کو، اور جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو جس بات کی ہے وہ قومی یکجہتی ہے اور عوام کے مسائل پر عوام کی آواز بننا ہے، مل کر بننا ہے، مل کر لڑنا ہے اور اس قبضہ مافیا سے جان چھڑانی ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے. جن کو لوگوں نے الیکشن میں دھتکار دیا، جنہیں پھٹکار دیا، وہ ہمارے سروں پر فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیے گئے اور اب رونا روتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. یہ سسٹم ابھی نہیں کولیپس کیا، یہ 78 سال سے تباہی کا سسٹم ہے. انگریزوں کے شاگردوں نے جس نظام کو یہاں پر بنایا ہے اس نظام نے ڈیلیور نہیں کیا ہے. اور میں نے آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے مینار پاکستان کے سائے تلے یہ سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا؟ جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو فوج کے وہ جرنیل جنہوں نے بزور طاقت حکمرانی قائم کی ہے، اور وہ سارے الیکٹیبل اور وہ نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان سب سے ہم نے سوال بھی کیا تھا اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ تم اعلان کرو کہ تم ناکام ہو گئے ہو، تم ڈیلیور نہیں کر سکے، تم لوگوں کو راحت نہیں پہنچا سکے، تم معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، تم نظام نہیں چلا سکے، لہذا اپنی ناکامی کا اعتراف کرو. آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا ہے. سسٹم نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا، گورننس نہیں ہو رہی ہے، سسٹم ناکام ہو گیا ہے. اس لیے سسٹم کسی انتظامی حد بندی کا نام نہیں ہے. سسٹم وہ ہے کہ جس میں لوگوں کی رائے اور حق کے حکمرانی پر ڈاکہ مار کے کچھ لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سسٹم وہ ہے کہ انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا تو اسے اس پورے خطے کو ہینڈل کرنا تھا. جب وہ حکمرانی کرتا تھا فوجیں اس کے پاس زیادہ نہیں تھیں، چند ہزار فوج سے وہ یہاں کے ٹاؤٹس اکٹھے کرتا تھا، وہ یہاں کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو طاقت فراہم کرتا تھا. جس کے پاس جتنے گھوڑے، جس کے پاس جتنے انسان، ان کو اتنی زمینیں دے دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اب تم انگریزوں کی وفاداری کرو. اور پھر کیا ہوا؟ عوامی جد و جہد کے نتیجے میں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان تو بن گیا، لیکن جاگیردار جن کو زمینیں انگریزوں نے دی تھیں، وہ جاگیردار اور وڈیرے اور وہ نام نہاد گدی نشین جنہیں ہمارے سروں پر بٹھا کے سماج کو اپنے گرفت میں لیا گیا تھا، وہ آج تک بھی موجود ہیں. کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی اس پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی مارشل لا میں ہوتے ہیں، کبھی ہائیبرڈ نظام میں ہوتے ہیں، کبھی 45 میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی 47 پہ آ جاتے ہیں. اور ان سب لوگوں نے ایک اشتراک کیا ہوا ہے، یہ ہمیں حق کے حکمرانی سے بھی محروم کرتے ہیں اور جینے کے حق سے بھی محروم کرتے ہیں. انہوں نے ہماری معیشت کو تنگ کیا گیا ہے. پورا پاکستان کیسے لبیک کہہ سکتا ہے کال پر؟ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہوتے ہیں. کیوں 510 مقامات طے کیے اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہو گیا، سڑکیں بلاک ہو گئیں اور نظم و ضبط کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ایمبولینس ایسی نہیں تھی جس کو راستہ نہ دیا گیا ہو. یہ ڈسپلن لوگ، یہ منظم لوگ، یہ بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہی پاکستان کی امید ہیں. تو کیوں لوگ آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کا دھندا ہے یہ تو پورا مافیا ہے جو ہم پر مسلط ہے. ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم پیٹرولیم کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں. 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا. اس وقت پیٹرول 258 روپے تھا، اس وقت ڈیزل 275 روپے تھا، لیکن اس وقت عالمی مارکیٹ میں آئل کی جو قیمت تھی، کروڈ آئل کی، وہ $72 فی بیرل تھی. پھر جیسے ہی
قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی، انہوں نے اس کے ریشو سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتیں بڑھا دیں، بلکہ ظالموں نے صرف قیمتیں نہیں بڑھائیں، ٹیکس بھی بڑھا دیا، لیوی بھی بڑھا دی۔ جب پورا پاکستان پریشان تھا، پورا خطہ پریشان تھا، تو شہباز شریف اپنے اہداف پورا کرنے کے لیے قوم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے لیوی کو بھی بڑھا دیا، ٹیکسوں کو بھی بڑھا دیا، اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا اضافہ کیا کہ جینا دوبھر ہو گیا، ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، ہر طرح کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیٹرولیم پرائزز نیچے گئیں تو کیا انہوں نے قیمت کم کی؟ انہوں نے قیمت اس طرح سے کم نہیں کی، صرف انہوں نے جھاڑ جھنکار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے قیمت کم کی ہوئی ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر گوادر تک جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، جو دھرنوں میں موجود ہیں، جو سڑکوں پہ موجود ہیں، انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت $74 فی بیرل آ گئی ہے، لیکن 258 کی بجائے 333 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں، 383 روپے کا ڈیزل دے رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ بھتہ ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، ہم کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ معمولی تحریک نہیں ہے۔ آج ہم نے روڈوں پر آ کے، سڑکوں پہ آ کے پرامن سیاسی مزاحمت کا جو ایک نیا باب روشن کیا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں لاہور کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوچھ رہا ہوں، اگر میں آپ کو یہ کال دوں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے اور یہاں بیٹھے رہنا ہے، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ اس دھرنے کو لمبا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ سڑکوں سے جائیں گے تو نہیں، آپ جدوجہد کریں گے، آپ مقابلہ کریں گے، آپ مزاحمت کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جن کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ ہم نے مشاورت کی ہے اور لائحہ عمل طے کیا ہے، اس کا اعلان میں آخر میں کروں گا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کی لیوی یہ کیا چیز ہے؟ ایسے چھپ کے انہوں نے وار کیے ہوئے تھے، قوم کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کس طرح سے یہ حکمران طبقہ لوٹتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس لیوی سے اب تک انہوں نے 8,000 ارب روپے سے زیادہ بھتہ اور جگہ ٹیکس ہم سے وصول کیا ہے۔ اس لیوی کا کوئی تعلق پیٹرولیم مصنوعات سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی آنے جانے سے اور ریفائنری سے نہیں ہے۔ یہ ایسا ٹیکس ہے جو FBR کا عملہ جو جرائم کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے یہ براہ راست ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ لیوی 8,000 ارب روپے کی ہے اور کہتے ہیں یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے۔ ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ ڈیولپمنٹ ریفائنریز کی کرنی تھی۔ ڈیولپمنٹ کس چیز کی کرنی تھی؟ اپنا اسٹوریج بڑھانا تھا، لیکن 8,000 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات کو یا اس کی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا۔ یہ ڈاکہ مارا، یہ چوری کی اور اپنی چوری چھپانے کی اور اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ حکومت بھی پچھلی اور پچھلی اور پچھلی یہ سب یہ دھندا کر رہے ہیں، اس لیے یہ لیوی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے وزراء یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یہ لیوی کا بھتہ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ IMF نہیں مانتا، تم بھی بھاڑ میں جاؤ، تمہارا IMF بھی بھاڑ میں جائے۔ غریب لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو، طالب علموں کے اوپر ظلم مت کرو۔ ہمیں نہیں معلوم تمہارا کیا دھندا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں ہے، ہمیں یہ لیوی منظور نہیں ہے۔ نوجوانوں اس کے خلاف بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہے؟
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فضول باتیں ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا، یہ چھوڑ دو. یہ جو مریم بی بی نے 11 ارب روپے کا جہاز آپ کے اور میرے پیسوں سے خریدا ہے، ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر مریم نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدا ہے. کیسے خریدا ہے؟ یہ جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا 9 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، یہ آپ اور مجھ پر ڈاکہ مار کے خریدی ہے. یہ مجھ سے پوچھ کر یا آئی ایم ایف سے پوچھ کر خریدی ہے. یہ جو ایف بی آر کا نااہل عملہ، اس کے لیے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو. یہ جو تمہارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر کرتے ہو؟ اس لیے 2 نمبری مت کرو اور اس لیوی کو ختم کرو. پیٹرولیم کی پرائس کو 225 روپے پر لے کر آؤ. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اس کے نتیجے میں معیشت بھی بہتر ہوگی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ لیوی کون دیتا ہے؟ یہ طالب علم دیتا ہے، یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ بائکیا چلانے والے دیتے ہیں، یہ ان ڈرائیو کرنے والے دیتے ہیں، یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے نوجوان کہتے ہیں، یہ جو چنگچیوں میں دھکے کھاتے ہیں یہ دیتے ہیں، یہ رکشہ ٹیکسی والے دیتے ہیں. یہ کون دیتا ہے؟ یہ مزدور دیتا ہے، یہ کسان دیتا ہے، یہ مڈل کلاس آدمی دیتا ہے. تمہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف، تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے اور جب وہ اپنی سیلری لے کر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جتنی اس کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل آ گیا ہے. باپ گھر میں آئے اور اس کی بیوی بچوں کی ماں یہ سوال کرے کہ آج تو تنخواہ ملی تھی، آپ بچوں کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو شرمندگی اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وہ اپنی نظروں کو جھکا لے کہ غریبوں کے بچے پھل نہیں کھا سکتے بلکہ اب تو سبزیاں بھی کھانا دشوار ہو گئی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان جرنیلوں سے، ان بیوروکریٹ سے، ان طاقتور لوگوں سے، ان جاگیرداروں سے، یہ جو سیاست کے نام پر دھندے بازی کرنے والے الیکٹیبلز ہیں، یہ فارم 47 کی پیداواروں سے، کہ تم کیا اس کو بسر کرتے ہو؟ اس مسئلے کو تمہارے بچے کیا کسی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں؟ کیا وہ پبلک یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں. تم نے طبقاتی نظام تعلیم بنایا ہے. غریب کی تعلیم الگ، مڈل کلاس کی الگ، امیروں کی تعلیم الگ. اقتدار امیروں کے لیے، حکومت امیروں کے لیے، اور ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلنا یہ امیروں کا کام، اور تمہیں دھونا، تمہارا بوجھ اٹھانا، تمہیں لیوی کی صورت میں پیسے فراہم کرنا، تمہیں ٹیکسوں کی صورت میں مراعات دینا، محنت کرنا، کھیتوں میں ہل چلانا، ٹریکٹر چلانا، فصل لگانا، لیکن جاگیرداروں کا غلام بن کر رہنا، یہ عوام کی قسمت میں ہے، یہ غریبوں کی قسمت میں ہے، یہ مڈل کلاس لوگوں کی قسمت میں ہے. اور چند لوگ ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ جن کے اللہ تللے ختم نہیں ہوتے، جن کی مراد ختم نہیں ہوتی. اس نظام کو بدلنا ہے. کاٹ جھانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، درخت کی شاخیں جھاڑنے سے نظام نہیں بدلے گا. اس گندے، بدبودار، فرسودہ نظام کے درخت کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا پڑے گا، تب جا کر انقلاب آئے گا. اس لیے یہ آغاز ہے، یہ پیٹرولیم لیوی ایک عنوان ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک استعارہ ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جنون عوامی ایشو پر سیاست کی ہے. آپ نعیم الرحمن کے لیے سیاست نہیں کر رہے، آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے. آپ اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں اور 25 کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان سے حب الوطنی وہ اس کا اظہار کرنے والوں سے کر رہے ہیں. اس لیے ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں ڈنڈے کی اجارہ نہ ہو، جس میں بندوق کے ذریعے سے لوگوں سے بات نہ کی جائے. ہم وہ ریاست چاہتے ہیں جس میں عوام شریک ہو، اس لیے کہ ریاست عوام کا نام ہوتی ہے، ریاست طالب علم ہوتا ہے، ریاست منظور ہوتا ہے، ریاست کسان ہوتا ہے، ریاست غریب ہوتا ہے، ریاست صنعتکار ہوتا ہے، ریاست سرمایہ کاری کرنے والا ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں،
طلبا ہوتے ہیں، ریاست ان پر مشتمل ہے. یہ آپ نے کیا نام رکھ دیا ہے؟ بندوق کا نام، بندوق والے ادارے کا نام ریاست رکھ دیا. اس کا نام ریاست نہیں ہے. ریاست میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، عام لوگوں کا نام ہے. اور ہم نے یہ ریاست اللہ کے نام پر حاصل کی تھی. ہم نے اس مطالبے پر حاصل کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ والی ریاست نہ کسی جرنیل کی ہو سکتی ہے، نہ جاگیردار کی ہو سکتی ہے، نہ وڈیرے کی ہو سکتی ہے، نہ افسر کی ہو سکتی ہے، نہ نوکر شاہی کی ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ والی ریاست یہ عوام کی ہوتی ہے اور اللہ کی حکمرانی کو وہ قائم کرتی ہے، جس سے عدل ہوتا ہے، جس سے انصاف ملتا ہے، جس سے علم پھیلتا ہے، جس سے اقدار پروان چڑھتی ہیں، جس سے اخلاقیات پروان چڑھتی ہیں، جس سے فرد بھی، خاندان بھی، معاشرہ بھی اور نظام بھی، سب انسانیت کے لیے بھلائی کا پیغام بنتا ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا پوری دنیا کے لیے تجربہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے بہت غلط تجربے کر لیے ہیں. یہ تجربے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ورنہ بفرے بے عوام پھر کہیں اپنی قوت سے کہیں آپ کو بھاگنے پر مجبور نہ کریں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں اس کو لیوی کو تو ختم کرو، ٹیکسوں کو کم کرو، بجلی کے جو بم گر رہے ہیں اس کو ختم کرو. کتنے نااہل لوگ ہیں جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، کتنے نااہل لوگ ہیں. بدل دو نظام، اجتماع عام کا ہے یہ بیان. اٹھو جوانوں، بدل دو نظام، اجتماع عام. کتنے نااہل لوگ ہیں، بظاہر بڑے ڈگریاں ہیں، باہر سے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن ان کی اہلیت کا عالم یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے یہ طے ہوا تھا کہ کچھ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے. معاہدہ بھی کر لیا تھا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں کیا. آج اگر 5 سال اور 10 سال پہلے یہ معاہدہ پورا ہو جاتا تو ہمیں $2 بلین $3 بلین دینے پڑتے اور اس کے نتیجے میں آج ہمیں کئی بلین ڈالر سالانہ بچ جاتے. لیکن یہ نااہل ترین لوگ ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ٹیکس لگائیں. اس لیے تمہاری نااہلی کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی، تمہاری کرپشن کا بوجھ یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی. اس لیے میرے دوست اور ساتھیوں اور میرے گھروں میں موجود میری بہنوں اور ماؤں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے. اس لیے ہم نے بہت مشاورت کی اور مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے آج اس تحریک کا آغاز کیا ہے. یہ نقطہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آج کے یہ مظاہرے اور روڈ جام ختم ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ریہرسل تھی، یہ تو ٹریلر تھا. آگے تو پوری عکس بندی ہوئی ہے، اس کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا. اس لیے میں تمہیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کو یہ ہدف دے رہا ہوں کہ آج ہم نے جس بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے یہ تاریخ رقم کی ہے. اب کل کا ہم گیپ دے رہے ہیں آپ کو، لیکن پرسوں یعنی 9 تاریخ کو یہاں لاہور کے تخت کی طرف مارچ کرنا ہے. آپ کو سی ایم ہاؤس کی طرف جانا ہے. تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے. ابھی آپ یہاں سے جائیں گے اور گھر گھر پہنچیں، کل کا پورا دن استعمال کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں اور انشاءاللہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں بھرپور طریقے سے ہم مارچ کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. جب تک یہ لیوی یہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بھتیجی فیصلہ کرے، بھتیجی کے چچا فیصلہ کریں یا ابا فیصلہ کریں یا ان کے ابا فیصلہ کریں، فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. لیوی ختم کرنی پڑے گی. تیار ہیں پرسوں کے لیے؟ اور بھائی صرف لاہوریوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اس کو بھی یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پرسوں 9 تاریخ کو ہی وہ بھی مارچ کریں گے اور وہ بھی وہاں پر گورنر ہاؤس پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے ایک طویل انشاءاللہ. اور کراچی میں اس وقت
جو شارع فیصل پر بیٹھے ہوئے نوجوان موجود ہیں، منعم ظفر صاحب کی قیادت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ پرسوں ہی 9 تاریخ کو وہاں بھی وفاق کے نام نہاد نمائندے گورنر ہاؤس پر تاریخی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے بلوچستان کے بہت حالات خراب ہیں، بدامنی ہے، لیکن آج میں نے جب مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ہوگا تو ہم بھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، وہ بھی دھرنا دیں گے کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں ہیڈ کوارٹر پر دھرنے شروع ہوں گے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہمارا، کوئی ہمیں مراحت نہیں چاہیے، کوئی ہمیں جعلی سیٹیں نہیں چاہیے، کوئی ہمیں آپ کی محبت نہیں چاہیے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کے مطالبے کے لیے تاریخی جد و جہد جو شروع کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم نے لائے عمل کا اعلان کیا ہے، اور پھر جم کر بیٹھنے کے لیے آنا نوجوانوں، جانے کے لیے نہیں آنا۔ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو 9 اگست چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے سامنے تاریخی دھرنوں کا آغاز ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی ختم کرو، بھتہ ٹیکس ختم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، آئی پی پی مافیا سے نجات کے لیے، گندم مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا سے نجات کے لیے، اور اس فرسودہ نظام کے خلاف ایک تاریخی جد و جہد نئے عنوان کے ساتھ 9 اگست اتوار کے دن بھرپور طریقے سے آئیں گے اور جد و جہد کی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اور سنیے، اس وقت جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے، جہاں جہاں انتظامیہ کو عقل تھی اس نے تو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں اور کئی اور جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارے امیر ضلع ناصر کلیئر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور چھاپے مارے گئے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب سے اور ان کی ٹیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، اور یہ غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ ہمیں جھکا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے۔ ہم پرسوں آئیں گے انشاءاللہ، پوری قوت سے آئیں گے، اللہ کے توکل پہ آئیں گے، نوجوانوں کے ذریعے سے آئیں گے، اور پوری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آئیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ترجمان بنیں گے۔ نوجوانوں تمہیں سلام، جنزی تمہیں سلام، تمہیں بزرگوں تمہیں سلام۔ میری ماں بہنوں نے بھی تاریخی جد و جہد کی ہے، اور انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں کل 41 شہروں میں احتجاج کیا ہے۔ یہ بھی زبردست قسم کی ان کی شرکت ہے، اور جب ہم دھرنا دے کر بیٹھیں گے تو پھر ہماری مائیں بہنیں بھی آئیں گی، ہماری بیٹیاں بھی ہوں گی، ہمارے بیٹے بھی ہوں گے، مزدور اور کسان بھی ہوں گے، تاجر اور وکیل بھی ہوں گے، علماء اور طلباء بھی ہوں گے، ہر واک آف لائف کے لوگوں کو، اساتذہ کو بھی، سب پریشان ہیں، سب دکھی ہیں، کسی کی پنشن کھا گئے ہیں، کسی کی سیلری نہیں بڑھا رہے ہیں، کسی کو نکال رہے ہیں، اسکولوں کو بیچ رہے ہیں، اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو فروخت کر رہے ہیں۔ یہ جو برائے فروخت کا انہوں نے بورڈ لگا کر جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، اب فیصلہ کن جد و جہد شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پرسوں ملاقات ہوگی سی ایم ہاؤس پہ آپ سے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔